کہ سر سید کے خمیر میں جو یہ قوم کی بھلائی کا جو ایک کر گزرنے کا جو فیصلہ تھا یہ بے سبب نہیں تھا، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا، جو وہ تربیت انہیں دہلی میں خانوادہ شاہ ولی اللہ سے ملی تھی اور ان کے بیٹوں سے ملی تھی، جس میں انگریزوں کی مخالفت کا جو ان لوگوں نے جہاد کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف افغانستان میں جا کر کے ریشمی رومال کی سازش کی، مولانا محمد الحسن صاحب وغیرہ شامل تھے، تو یہ ان کے خون میں یہ تربیت شامل تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ 1857 کا ہنگامہ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جو ان کی پہلی کتاب ہے بجنور والی، جی واقعات تاریخ بجنور، کہ وہاں جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ شبلی یہ اس کو قلم بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب 1857 کا واقعہ دیکھتے ہیں تو یہ مچل اٹھتے ہیں کہ آخر ہندوستانیوں پر یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کے پیچھے صرف انگریزی اقتدار نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پوری تہذیب کی کشاکش ہے، جس سے آپ کہیے کہ یعنی کنفرنٹیشن ہے ان بٹوین دی ٹو سویلائزیشنز۔ اور یہی وجہ ہے کہ سر سید نے بڑی گورنمنٹ سروس میں بھی تھے، اچھا یہی نہیں، گورنمنٹ سروس ہونے کی وجہ سے کہاں غازی پور، کہاں دلی اور کہاں سر سید، تو یہ ایک پورا سفر ہے جو وہ ان کے سفر کو، آپ نے لندن کا بہت اچھا ذکر کیا، اور لندن کا بھی سفر آپ کے اس میں آنا چاہیے، لیکن یہ بیچ کے جو واقعات ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ سر سید نے کتاب لکھی تو غالب کے پاس پہنچتے ہیں کہ آپ ذرا اس کتاب پر پریفیس لکھ دیں، مقدمہ لکھ دیں، جسے تقریض کہتے ہیں، تو غالب نے منع کیا کہ یہ تو مردوں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ، کوئی کام کرنا ہے تو کچھ ذرا ایسا کام کی جو نیا ہو۔ چنانچہ غالب نے چند شعر تو ان کی کتاب پر پریفیس کے لکھ دیے، یعنی تقریض کے لکھ دیے، لیکن آگاہ کیا کہ مردہ پروردن مبارک کار نیست، مردوں کو یاد کرنا کوئی مبارک کام نہیں ہے۔ تو اب ایک اس کو تھوڑا سا آپ جو ٹچ دیں، سر سید جس زمانے میں ہیں وہ ہماری اردو شاعری کی، اردو ادب کی کہکشانی زمانہ ہے۔ اس کہکشاں میں آپ دیکھیے ایک طرف غالب ہیں، مومن ہیں، بہادر شاہ ظفر ہیں، شاہ نصیر اور شاہ، اور اسی میں غالب بھی ہیں۔ تو سر سید نے تو اپنے ابتدائی زمانے میں ان بزرگ شعراء کو دیکھا نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو شاعری سے الگ ہٹ کر کے جو جانبازوں میں تھے، جیالوں میں تھے اور انقلاب کہنے والوں میں تھے، اور سر سید نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لہٰذا وہ جو انقلاب کی تصویر ہے ان کے ذہن میں وہ، اور ظاہر ہے کہ مغل راج کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے جس کو بھی اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اس پس منظر میں سر سید کے ذہن کی جو تعمیر ہوتی ہے یا بلکہ تربیت ہوتی ہے وہ تو بیک گراؤنڈ یہ ہے، 1857 نہیں ہے، 1857 تو ان کی زندگی کا ایک درمیانی وقفہ ہے، اور اس کے بعد پھر سر سید، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کو پڑی ہوئی ہے کہ وہ مسجدوں کی میناروں پر چڑھ کر کے، قطب مینار پر چڑھ کر کے اور چھینکے لگا کر کے رسیوں سے چڑھ کر کے جو کتبات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، کیلی گرافکس کے جو نمونے ہیں ان کو پڑھ رہا ہے۔ اب اس زمانے میں ذرا تصور تو کیجئے کہ یہ چھینکے لگا کر کے اور رسی باندھ کر کے قطب مینار پر چڑھنا اور اس پہ جو لکھا ہوا ہے، عربی کی جو آیات ہیں، فارسی کے جو اشعار ہیں، ان کو قلم بند کرنا، یہ بڑی ہمت کی بات تھی۔ لیکن سر سید صرف ایک ریفارمر ہی نہیں تھے، سر سید ایک اسکالر تھے، اس لیے انہوں نے تاریخ پر کتاب مرتب کی، اور تاریخ پر یہ آج بھی ان کی کتاب، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آثار السنادید کتاب لکھی اور اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، اور یہ اردو، دیٹ واز دی فرسٹ اردو بک ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش بائی اے انگلش مین۔ تو یہ اچھا سر سید کو واقعات بجنور یہ بھی ٹرانسلیٹ ہوئی، اور اس کے بعد واقعات غدر یہ بھی ٹرانسلیٹ ہوئی۔ اچھا یہی نہیں، اب آپ دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ سر سید کی جو فکر بندی ہے، انہوں نے سیرت رسول پر بھی کتاب لکھی۔ سیرت رسول پر جو کتاب لکھی، ظاہر کہ وہ بلا وجہ نہیں تھی، ولیم ہنٹر کی کتاب آئی دی انڈین مسلمز، اب اس دی لائف آف محمد، یہ ان کی دوسری کتاب ہے ولیم ہنٹر کی، اس میں ظاہر کہ بہت سی نازیبا باتیں کہی دی جو پیغمبر کی شان میں گستاخانہ تھی۔ سر سید نے ان کی رد میں بھی سیرت احمدیہ یہ انہوں نے کتاب لکھی، اور یہی نہیں لکھی بلکہ
شبلی کو، حالی کو، ذکاء اللہ کو، نذیر احمد کو، ان لوگوں کو آمادہ کیا کہ رائل ہیروز آف اسلام. یہ اس لیے کہ لٹریری سطح پر بھی، ہسٹوریکل سطح پر بھی اور انٹلیکچوئل سطح پر بھی انگریزی تہذیب کا جواب دینا تھا. تو اس لیے وہ سر سید کی شخصیت میں جو ڈائمنشنز ہیں وہ 1 2 3 4 نہیں، بلکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملٹی ڈائمنشنل شخصیت ہے. اور یہی نہیں بلکہ انگریزی کا جو ایک لفظ ہے، ہی از اے مین آف ویژن. ایسا ویژنری آدمی ہندوستان کی تاریخ میں یا تو عہد جہانگیر میں، میری اپنی ذاتی رائے ہے اور میں اس پر ڈائیلاگ ڈسکورس کرنے کے لیے تیار ہوں، یا تو مجدد الف ثانی تھے، یا شاہ ولی اللہ تھے، یا سر سید تھے، اور سر سید کے بعد علامہ اقبال تھے. اور اگر وہ سر سید نہ ہوتے تو علی گڑھ نہیں بلکہ علامہ اقبال بھی نہیں ہوتے، اور علامہ اقبال بھی نہیں ہوتے اور پھر ہندوستان کی آزادی کو ملنے میں شاید ابھی 50 سال اور لگ جاتے. تو سر سید کی شخصیت کے جتنے ڈائمنشنز ہیں مختلف صورتوں میں، آپ نے ذکر کیا کہ اب وہ طوائفوں کے ہاں چندے مانگنے جا رہے ہیں. صرف چندے ہی کافی نہیں ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو، ایک پوری نواب صاحب، مزمل صاحب کا گھرانہ ہے، اور اس کے بعد وہ یار جنگ کا گھرانہ ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو مولانا میر حسن لاہوری ہیں. علماء نے جو ان کی مخالفت شروع کی وہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ اب جب بھی کوئی ریفارمر، جب بھی کوئی ویژنری شخص ہوگا تو مذہب کا انٹرپریٹیشن بھی نیا ہوگا. مذہب کے نئے انٹرپریٹیشن جو چیلنجز تھے، ظاہر ہے کہ انگریزی حکومت نے یا انگریزی سویلیشن نے ہمیں جو چیلنج دیا تو اس کو رسپانس کرنا سر سید کی ذمہ داری تھی. اور ذمہ داری نہیں تھی بلکہ سر سید نے بڑی مردانہ وار اس کا مقابلہ کیا کہ کلچرل فارم میں بھی، لٹریری فارم میں بھی، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے بھی، اور اس کے بعد سوشل ریفارم کے طور پر. ہمارے ہاں بدنصیبی یہ ہے کہ سوشل ریفارم پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تو یہ تھا کہ ہر قوم، یہ عجیب فینامنا ہے کہ 1857 کے بعد ہندو سماج میں بھی سوشل ریفارم کی پر بڑی توجہ دی گئی. یہ سماج آپ دیکھیں کہ آریہ سماج، وید سماج، برہمو سماج، یہ صرف مذہبی ادارے نہیں تھے بلکہ یہ ریفارمیشن کے وہ انسٹیٹیوشنز تھے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزی اقتدار کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم جب تک اپنی سوسائٹی میں ریفارم یا اصلاح نہیں لائیں گے. اور اصلاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف مذہبی اصلاح نہیں بلکہ رہنے سہنے کے، یعنی پورا جو لائف اسٹائل ہے، طرز زندگی، بود و باش، رہن سہن، تعلیم و تربیت اور عقید و ایمان، ان سب میں جب تک انقلاب نہ آئے تب تک پورے طور پر ریفارم نہیں ہوتا ہے. چنانچہ علی گڑھ تو ایک تعلیمی ریفارم کی ایک علامت ہے جس کو انہوں نے محسوس کیا کہ انگریزی تعلیم کے بغیر اب ہمارا اس انگریزی قوم کے ساتھ ہمارا مقابلہ مشکل ہوگا، اس لیے کہ اب ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں تو ہمیں تعلیمی سطح پر بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس مقابلے کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ ایک بڑے ادارے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں علماء نے انگریزی تعلیم کے یا پورے سماج نے انگریزی تعلیم کی مخالفت شروع کی تھی، جبکہ ہندو سماج میں ایسا نہیں تھا. ہمارے مدن موہن مالویہ بہت پہلے ہندی کو اپنانے کا اعلان کر چکے تھے اور ہندو سماج نے اپنا لیا تھا، لیکن مسلم سماج کچھ تو مولویوں کی وجہ سے، کچھ مذہبی تسلط، اور پھر یہ کہ انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے، چونکہ اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا تھا تو انگریزوں کی جتنی شدید مخالفت مسلم سماج میں تھی کسی اور سماج میں نہیں تھی. اور ظاہر ہے کہ بلکہ وہ سارا جو قتل عام کا خمیازہ، تمام ظلم و ستم کا خمیازہ جتنا اس سماج کو برداشت کرنا پڑا، سر سید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جتنا اس سماج کو دیکھنا پڑا کسی اور سماج کو نہیں ملا. تو اس لیے انگریزوں کی ہر چیز کو انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو ظاہر کہ اس میں تعلیم بھی تھی، لیکن سر سید نے محسوس کیا کہ ہم انگریزی تعلیم کو یا دنیاوی تعلیم کو ہم بائیکاٹ کر کے یا نظر انداز کر کے ہم جی نہیں سکتے، ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے انہوں نے انگریزی تعلیم کے لیے ایک ادارہ قائم کیا اور وہ ایک تعلیمی علامت کے طور پر اٹھا. ظاہر شروع میں تو بڑی مخالفت ہوئی. سر سید نے اسی طرح جو ان کا ایک انوویٹو جو رجحان تھا مذہب کی تعبیر کی، چنانچہ تفسیر بھی لکھی جس میں تفسیر میں ایک نیا انٹرپریٹیشن تھا، ایک نیا اجتہادی
نقطہ نظر تھا، اس کو بھی بعض علماء نے مناسب نہیں سمجھا، ان پر نیچریہ اور دہریہ اور مغرب زدگی کا الزام لگایا گیا۔ لیکن سر سید ظاہر دھن کے پکے تھے، بقول حال ہی کے کہ دھن کے پکے تھے، وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اردو ادب میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ جب یہ یورپ گئے تو یورپ دیکھا کہ وہاں کے اخبار، وہاں کے رسائل کس طرح چھپتے ہیں تو اور کس طرح کے مضامین لکھے جاتے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا، حالانکہ سر سید ادیب نہیں تھے، ان کو شاعری یعنی شاعری تو انہوں نے ضرور کی ہے فارسی میں لیکن تھوڑی بہت، لیکن ان کو شاعری سے ادب سے دلچسپی نہیں تھی ان کو، تو اس میں بھی لیکن مگر اس میں بھی اصلاح کی انہوں نے ضرورت تھی کہ اردو ادب میں جو عشق و عاشقی اور نائے و نوش کا ذکر ہے اب اس سے الگ ہٹ کر کے اردو ادب کو لکھنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حالی، شبلی، ان لوگوں، اور آپ اس سے بڑی بات یہ دیکھیں جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ سر سید نے بڑے لوگوں کی، بڑے ذہنوں کی پرورش کی ہے۔ سر سید نے شبلی کو شبلی بنانے میں سر سید کا رول ہے، حالی کو حالی بنانے میں سر سید کا رول ہے، اور یہی نہیں بلکہ پوری ایک کہکشاں کی ڈپٹی نذیر احمد جو دلی میں ہیں لیکن ان کو بھی سر سید تحریک سے جوڑا، اور کتنے لوگ ہندوستان کے جڑتے ہیں، بعض مخالفتوں کے باوجود، بعض اعتراضات کے باوجود سر سید اپنے مشن میں کبھی پیچھے نہیں رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان کے بیٹوں نے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال بھی سر سید کے زیر سایہ پر۔ اس میں چاہوں گا کہ اگر کبھی آپ ضرورت محسوس کریں تو علامہ اقبال کی جو سر سید پر پہلی نظم ہے جو 1904 میں لکھی گئی تھی، اس کو بھی آپ اس میں کہیں نہ کہیں شامل کریں، جو اقبال نے، چاہے ایک ہی بند، دو چار اشعار ہی کیوں نہ ہوں، جو اقبال نے سر سید کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ گویا اس طرح کی پہلی نظم ہے، سر سید کا انتقال 1858 میں ہوتا ہے اور یہ نظم 1904 میں لکھی گئی، اور اس کے بعد اقبال نے تو باقاعدہ سر سید کا اعتراف کیا ہے کہ مجھے اس گھر سے جو کچھ ملا ہے میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، اور بلکہ ایک دو نقادوں نے لکھا ہے اگر سر سید نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ پروفیسر خورشید اسلام نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سر سید نہ ہوتے تو فارسی میں خودی کا فلسفہ نازل نہ ہوتا۔ خیر یہ سب باتیں تو الگ ہیں کہ کون ہوتا کون نہ ہوتا، لیکن سر سید نے پورے زمانے کو متاثر کیا اور زمانے کی فکر کو متاثر کیا۔ اب آپ دیکھیے اگر سر سید نہ ہوتے تو میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ جو اجتہادی نقطہ نظر ہے، چاہے مولانا علی میاں کا ہو، چاہے مولانا ابوالعلا مودودی کا ہو، مولانا اشرف علی تھانوی کا ہو، یہ علماء بھی نئی نظر، نئی فکر کے حامل نہ ہوتے اگر سر سید نہ ہوتے تو دین میں بھی جو نئی نظر اور جو نئی فکر پیدا ہوئی ان لوگوں کی وجہ سے، وہ سر سید اس کے بانی ہیں اور سر سید اس کی بنیاد میں شامل ہے، کہیں نہ کہیں ان کی فکر ضرور شامل ہے۔ شاعری کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا، ادب کا ذکر کیا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو مسلم فکر کا، اسلامی فکر کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ ہندوستان میں ابھی تک اس سے پہلے کبھی نہیں لکھا گیا، لیکن ان کے کہنے سے، ان کے مشورے سے، ان سے متاثر ہو کر کے شبلی نے پہلی بار اسلامی فلسفے پر 2 کتاب، علم الکلام اور الکلام لکھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ 1929 میں علامہ اقبال نے جو دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام جو لکھا، جو دنیا میں اسلامی فلسفے کی جدید ترین جو صورتحال ہے وہ سر سید کے افکار یا ان کے نظریات سے یا ان کے ویژن سے بہت کچھ اس میں بہت نمایاں اثر نظر آتا ہے۔ تو یہ سر سید کے جو کارنامے ہیں ان کو آپ مختلف جو جہتوں میں جو پھیلا ہوا ہے اس کو آپ اس طرح مربوط کریں کہ اس میں سر سید کی گاندھی والی فلم تو میں نے اس کا جز دیکھا تھا جی، اور یاد ہے کہ اس میں گاندھی جی حاوی ہیں، دیکھیں نا آپ جو فلم بنا رہے ہیں تو اس میں سر سید حاوی ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ تو بیک گراؤنڈ ہے، شخصیت جس کو ہم ابھارنا چاہتے ہیں وہ سر سید کی ہے، اور سر سید کے ساتھ ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ مخالفتیں بھی ہیں اور موافقت بھی ہے۔ سر سید نے ہندو مسلم نہیں بلکہ ہندوستان کی تمام قوتوں کو، قوموں نہیں، تمام قوتوں کو جوڑنے کی جو کوشش کی تھی وہ کسی اللہ کے بندے نے نہیں کی تھی، ان کا بہت مشہور قول ہے۔ اور سر سید کے نظر میں تو مسلمان تھے ہی نہیں، لیکن چونکہ مسلمان سب سے پیچھے تھے اس لیے ان کی بھلائی سر سید کو، یعنی جسے کہتے ہیں سب سے پہلے مقدم تھی۔ سر سید کا ایک نقطہ تھا اور وہ نقطہ آج بھی ہمارے آپ کے لیے بلکہ دنیا میں ہمیشہ وہ نقطہ باقی رہے گا کہ پہلے علم سے اپنے کو مسلح کیجیے، ہر فرد، ہر شخص پہلے علم حاصل کرے،
اور علم جب حاصل ہو جائے گا تو آزادی اور معیشت، روٹی روزی کا تصور یا انقلاب کا تصور از خود پیدا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی ہندوستانیوں کو مکمل طور پر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر انقلاب کی طرف آئیں۔ اور بعد کے زمانے نے ثابت کیا کہ اگر سر سید نہ ہوتے تو ہمارے بہت سے کام، اور بلکہ آج ہم اپنا جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں، شاید یہ صورت نہ ہوتی۔ اور سر سید کی وہ کوشش کہ تمام فرقوں، مذاہب اور اہل نظر کو، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں میں جو فرقے تھے ان کو بھی متحد کرنے کی انہوں نے کوشش کی جی، کہ ایک خیال اور ایک بڑا ان کا مارکے کا مضمون ہے کہ قومی وحدت کیا چیز ہوتی ہے۔ قومی وحدت یہ ہوتی ہے کہ ایک وحدت جس میں ساری اکائیاں مدغم ہوتی ہیں، ساری اکائیاں اس میں ایملگمیٹ ہوتی ہیں۔ تو ساری اکائی ظاہر ہے کہ یہاں صرف دو سماج نہیں تھے ہندو مسلم، بلکہ یہاں جینزم بھی تھے، بدھزم بھی تھے، آریہ سماجی بھی تھے، اور سناتنی بھی تھے، اور اس کے بعد سکھ بھی تھے جی، اور ان کے علاوہ بھی قبائل تھے۔ تو ساری اکائیاں ہندوستان کی وحدت میں گم ہوں، جس کا خواب ہم آج دکھ رہے ہیں، جس کی بات کر رہے ہیں۔ سر سید نے اس کو بہت اچھی طرح ریئلائز کیا تھا کہ ایک قومی وحدت ہو، اور اس وحدت میں یہ ساری اکائیاں ہوں جو اپنے تہذیب کے ساتھ اس میں پرورش پائیں۔ اس لیے کہ ہر اکائی کی اپنی ایک تہذیب ہے، اور کوئی بڑی اکائی چھوٹی اکائی کی تہذیب کو وہ ختم نہیں کرے گی، نہ اس کے خلاف ہوگی، بلکہ اس کو بھی پنپنے کا موقع ملے گا۔ اور یہ ہندوستان کی خوبصورتی کا اتنا نکتہ آفری، یعنی اتنا حکیمانہ پہلو تھا کہ جس کو سر سید نے محسوس کیا کہ جب کبھی بڑی تہذیب اگر چھوٹی تہذیب کو ہضم کرنا چاہے گی تو چھوٹی تہذیب اس کی مخالفت کرے گی، بلکہ اس سے بغاوت کرے گی۔ تو سر سید نے اسی لیے قومی وحدت کے تصور کو بہت جامع طور پر، بڑے مدلل طور پر، فلسفیانہ فکر کے ساتھ انہوں نے پیش کیا تھا، جو آج جس کے لیے ہم، اگر یہ قومی وحدت ہوتی تو شاید ہم آج اتنے برے دن نہ دیکھتے جو آج زبان کے نام پر، علاقوں کے نام پر، رنگ و نسل کے نام پر، اور مختلف مذہب و یقین کے نام پر جو ہمارے ہاں جو اختلاف ہو رہا ہے، شاید یہ نہ ہوتا۔ تو اس طرح سے میں آپ کو آفری کہتا ہوں، اور آپ کی اس کوشش کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چلیے آپ نے شاید مالک کو آپ سے کچھ اچھا کام لینا ہو، کہ آج تک جو کام نہیں ہو سکا وہ کام کر دکھانے کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ خدا کرے کہ میری دعا ہے کہ آپ کا یہ کام ہو۔ مجھے بس یہ ہے کہ آپ کے لیے جو فنڈنگ کا مسئلہ ہے، مجھے اس پہ تشویش ہو رہی ہے۔ علی گڑھ دیکھیں نا کہ اب یہ لوگ کہاں ہیں، علی گڑھ میں اتنے ہزار طالب علم ہیں، اتنے ہزار، کم سے کم دلی یونیورسٹی میں تو 8,000 ٹیچرز ہیں، وہاں تو نہیں، کچھ تو 4,000 تو وہاں ہیں، نہیں ہوں گے 2,000 تو ہیں۔ اگر 2,000 ٹیچرز اپنے ایک مہینے کی سیلری سر سید کے اس بڑے کام کے لیے پیش کر دیں تو خیر بہرحال آپ کو آفرین ہو، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے حوصلے کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ میرے خیال میں اگر اخلاص ہے اور آپ کے کام میں زندگی ہے، اگر آپ کے کام میں اگر زندگی ہے تو فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ ایک خاتون نے اتنے بڑے منصوبے کو اپنے دائرۂ کار میں شامل کیا ہے، جو کوئی مرد انجام نہ دے سکا۔ تو اس لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کی کوششوں کو آفری کہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اگر یہ ایک نہیں بلکہ اس طرح کے کتنے سر سید پر یہ دستاویزی فلم بنائیں، اور اپنی بس یہ میری خواہش ہوگی کہ اپنی جفاکشی کو، اپنی محنت کو، اپنے خلوص کو آزماتے رہیں۔ اس لیے کہ علامہ اقبال نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، تو آپ کا جو مرحلہ شوق ہے وہ کبھی منزل پر نہ پہنچے، بلکہ ایک منزل سے دوسری منزل، دوسری منزل سے تیسری منزل۔ اور یہ سر سید پر یہ آپ کی کوشش تو میری دانست میں پہلی کوشش ہے، اور یہ آپ اس کو ایسا سجائیں سنواریں کہ یہ رہتی دنیا تک یاد ہو، اور اس سے آپ کا بھی نام روشن ہو، اور آپ کو بھی اس کا صلہ ملے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے ادارے کو، آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کی کوشش کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کو سلامتی نصیب فرمائے۔